جی ماشاءاللہ، یہ تو ایک بہت بہترین بات ہو گئی ہے کہ زوم پہ اس آپشن کو بھی انہوں نے رکھا ہے کہ آپ ساتھ ساتھ اپنی پکس بھی لے سکتے ہیں، تو آپ سب اپنے پوائنٹس بھی شیئر کرتے رہیں تاکہ دوسروں کے لیے موٹیویشن ہو، اور کہ آپ بچوں کی کلاس لے رہے ہیں۔ جی بالکل یہی بات ہماری چل رہی ہے نا کہ دعا، آپ نے اپنی دوست کو کہا کہ وہ آپ ان کو دعا سکھائیں، تو جن کو شعور ہوگا یہ چیزوں کا فائدہ ان کو ہی نظر آئے گا۔ اور دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چیزیں بتا دی، اب ان باتوں کا کس کو اندازہ ہونا ہے کہ یہ ہمارے لیے اللہ کے نبی کی بات بس حرف آخر ہے، لیکن نہیں سمجھتے نا۔ حدیث میں آتا ہے، اور یہ جو کام ہے جو ابھی ہم سیکھنے لگے ہیں حدیث سے، پراپر تو ہم ان کو بعد میں سیکھیں گے، ابھی کیونکہ صرف قرار حمل سے پیدائش تک کا کچھ عرصہ ہے اور اس کو ہم ڈسکس کر رہے تھے، تو اس وجہ سے سرسری سا یہاں پہ دعا کی ٹرانسلیشن بس میں آپ کو بتاؤں گی، لیکن پراپر دعا تب ہم سیکھیں گے جب ہم مسائل ڈسکس کریں گے۔ ابھی صرف جرنی، ابھی ہم صرف بس میں بیٹھ رہے ہیں، تو بس میں بیٹھ کے ہی وہاں پہ آپ کو چیزیں ملیں گی، ابھی صرف اہمیت ہے۔ انشاءاللہ دعائیں بھی ہم نے سیکھنی ہیں، بہت سی دعائیں، یہ نہیں صرف ایک ہے، اور بہت سی دعائیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمیں سکھا دی، اور لیکن صحیح مسلم اور بخاری کے اندر کہ صحبت سے قبل میاں بیوی جو ہے جذبات کی دنیا سے بڑے بے نیاز ہو جاتے ہیں، بے لگام خواہشات ہو جاتی ہیں، انسان کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتی کہ وہ لمحات اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے۔ صرف ایک وہ بندہ جو اللہ کا خوف رکھتا ہے، جس کو شادی کے مقصد کا پتہ ہے، جس کو ان فیوچر اپنی نسل کی پرورش کی فکر ہے، یہ کس کو ہوگی؟ صرف اس بندے کو جو اللہ کی رضا کے لیے نکاح کرتا ہے، جو اپنی پاکیزگی کے لیے نکاح کرتا ہے، نہ کہ صرف ایک کھلواڑ سمجھ کے کرتا ہے۔ اور آپ کبھی غور کر کے دیکھیے گا، ہمیں تو دین داروں سے بڑی چڑ ہوتی ہے، کسی حد تک یہ کام صرف ایک وہی بندہ کر سکتا ہے جس کو علم ہوگا اللہ کے رسول کی بات کا۔ فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس آنے کا ارادہ کرے تو اسے یہ دعا مانگنی چاہیے۔ وہ اس دعا کی ٹرانسلیشن کیا ہے؟ اللہ کے نام سے، اے اللہ ہمیں شیطان سے دور رکھ، اور اس چیز سے بھی شیطان کو دور رکھ جو ہمیں تو عطا کرے گا، یعنی ہمارے ریلیشن کے بعد ہماری اولاد، ظاہری بات ہے کہ اولاد اس کا نتیجہ ہے، ریزلٹ ہے، آؤٹ پٹ ہے۔ اللہ جو ہمیں اس کے عوض میں تو اولاد عطا کرے، اس کو بھی شیطان سے دور آئے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ جو بندہ ہر دفعہ اپنا ریلیشن، اپنا وہ اپنی خواہش پوری کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے جو ان کو اولاد عطا کرتے ہیں وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہتی ہے۔ آج ہماری اولادیں کتنی فتنے ہیں نا، فتنوں میں مبتلا ہے، کیسے بچائیں؟ نہیں بچا سکتے۔ اولاد کیوں بے لگام ہو رہی ہے؟ اولاد کو کیوں کنٹرول نہیں کیا جا رہا؟ ایک لمحے کے لیے کپل سوچیں، کیا اس سنت پر، اس حدیث پر عمل کیا تھا؟ ہاں عربی میں نہیں، آپ کوشش کریں، یاد کریں، آپ کے پاس مائنڈ ہے، دماغ ہے، نہیں اوپر سے دیکھ کے پڑھ لیں، اتنی کوئی عشق کی بات نہیں، چھوٹی سی دعا ہے، نہیں تو اردو میں بھی پڑھ لیں۔ اور میرا اپنا ایک اس میں خیال ہے کہ عورت کو بھی بہت سی دعائیں اس وقت مانگنی چاہیے، بجائے اس کے کہ صرف انجوائے کیا جائے۔ انجوائے ضرور کریں لیکن دعائیں بھی ساتھ ساتھ کریں، کیونکہ مقصد نکاح کے مقصد دو ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں آپ نے اپنی پاکیزگی حاصل کرنی ہوتی ہے، اور دوسرا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آگے سے نسل۔ تو جب ہم بیج بو رہے ہیں تبھی ہماری انٹینشنز نہیں ہے، بے پرواہی سے ہی بویا جا رہا ہے، تو ظاہری بات ہے پھر اس بیج کو نہ پانی دیا جائے گا، نہ بیج بونے کا مقصد ہمارے پاس ہے، تو پھر اس کا ریزلٹس بھی تو ویسا ہی آئے گا۔ تو اس ایک حدیث پر عمل کرنے سے جو بچہ آنے والا ہے اس کے اوپر
یعنی ماں سے پہلے کا کردار کس کا؟ باپ کا، کیونکہ اس نے دعا پڑھنی ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ کتنے خوش ہوں گے اس بندے پر کہ جو اپنی خواہشات کو اپنے اوپر اتنا حاوی نہیں کرتا کہ وہ رب کو بھول جائے۔ اور یہ سب سے زیادہ بے ہوشی والے لمحات ہے کہ اس میں انسان کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کدھر ہے، کیا ہے، کچھ بھی، یعنی اپنی ذات تک کو بھول جاتا ہے۔ لیکن وہ جب اللہ کو یاد رکھتا ہے کہ میں نے جانوروں کی طرح کی زندگی نہیں جینی اور جانوروں کی طرح کے معاملات نہیں کرنے، مجھے ایک سلیقہ آنا چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کے ریزلٹس بھی اچھے دیتے ہیں۔ آپ کو ایک واقعہ بہت مشہور ہے، یاد ہوگا کہ ماں کی تربیت، یہ تو باپ کی ہوگی نا، تو باپ کی جوانی، باپ کا جو ہم نے چوز کیا، ہم تو بینگا وومن دیکھیں گے کہ ہمارا جو چوز کرنا ہے، ہمارا جو پارٹنر ہے، جب ہم اسے چوز کریں گے تو ہماری فکر ہوگی کہ اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہوں، تو اللہ ہمیں اس کا اجر بھی دیں گے اور ہمیں ایسے بندے عطا بھی کریں گے۔ سب سے پہلی چوائسز پہ بات ہوتی ہے کہ ہماری چوائس کیسی، اپنی چوائس کے اندر ایک یہ بھی چیز رکھیں کہ اللہ جس کو شعور ہو، جس کو پتہ ہو کہ ریلیشنز کو، رشتوں کو کیسے نبھانا، اور خاص طور پر جو بیوی کے حقوق ہیں اور باقی جو معاملات ہیں شرعی خاوند بیوی کے، اس سے اس کو پتہ ہو اور اس سے بہت زیادہ فوائد آپ کو حاصل ہوں گے۔ اور ماں کی تربیت، اس کا تو ظاہر بات ہے، بہت زیادہ باتیں کی جاتی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے دور کا واقعہ بڑا، اس سے ہم لرن کر سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بھی تفسیر تھے، عملی تفسیر تھے اللہ کے وسلم کے احکامات کی۔ ان کا ایک معمول تھا کہ وہ رات کو شہر میں رایا کا حال معلوم کرنے کے لیے گشت کیا کرتے تھے، گلیوں میں گھومتے تھے اپنا بیس چینج کر کے، بدل کر۔ ایک رات وہ اس طرح کرتے کرتے تھک گئے اور ایک مکان کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ اتنے میں مکان کے اندر سے ایک عورت کی آواز آئی، وہ اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ پانی میں دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا لو۔ لڑکی نے کہا ماں، امیر المومنین نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے۔ ماں نے جواب دیا کہ یہاں کون سا امیر المومنین دیکھ رہے ہیں، اٹھ کے پانی ملا دو۔ بیٹی نے کہا ماں، امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ صبح ہوئی، عمر رضی اللہ عنہ نے یعنی فیصلہ کرنے کی طاقت اور پہچاننے کی کہ فوراً سے اپنی بیوی کو ان کے گھر بھیجا اور جا کے پوچھ کے کہ بلا اس لڑکی کی شادی ہوئی ہے کہ نہیں۔ پتا چلا کہ بیٹی بیوہ ہے، فوراً سے اپنے بیٹے کا رشتہ بھیج دیا۔ اور پھر کیا ہوا، اس لڑکی کی اولاد سے 5ویں خلیفہ راشد عمر بن عبد العزیز پیدا ہوئے۔ اب دیکھیں کہ چوائس کیا تھی ان کی، اللہ سے ڈرنے والی لڑکی، اس سے انہوں نے چوز کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اولاد کی صورت میں، یہی ہمارے بڑوں کی ٹینشنز ہوتی تھی کہ جب وہ چوز کرتے تھے تو ان کی نیت آگے تک ہوتی تھی کہ اچھا یہ لڑکی کو چوز کرنا ہے تو اس سے میری جو اولاد ہوگی وہ کیسی ہوگی۔ اور اسی طرح مرد کو چوز کرتے ہوئے بھی یہی فکر ہونی چاہیے۔ جب فکر ہوگی نا تو اللہ تعالیٰ آؤٹ پٹس بھی اچھے دیں گے۔ مین چیز ہے ہماری فکر ختم ہو گئی ہے۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ آج کل ڈگری کے بعد شادی ہو جاتی ہے تو کسی بھی رشتے کو نبھانا نہیں سیکھ پاتے۔ ڈگری کے ساتھ ساتھ چیزیں سیکھنی ہوتی ہیں، اس کے لیے اسپیشل ڈگری۔ اب دیکھیے نا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، ایسے ہی آپ کچھ پڑھیں، کچھ سیکھیں، پیرنٹس نہیں بتا رہے، اسی لیے تو آپ کے لیے یہ چیز سٹارٹ کی ہے۔ یہ سب چیزیں ڈگری کے بعد سیکھنے والی نہیں تھی۔ ڈگری تو ہمیں سمجھے دنیا میں رہنے کے لیے ایک سمجھے کرایہ دینا پڑتا ہے، اور اس کا فائدہ تو ان فیوچر بہت کم ہوتا ہے۔ یہ ہے کہ آپ اسے ارننگ سٹارٹ کر دیں، تربیت کی طرف بھی توجہ دیں، اور آپ کو خود دینی ہے۔ یہ ایک سوچیں کہ ہمارے پیرنٹس دیں گے، وہ وقت تھا ان کا قرار حمل سے پہلے، غلطیاں ہوئی ان سے، اب آپ تو نہیں کریں گے نا انشاءاللہ، تو آپ کو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ اور باقی یہ ہے کہ
عورت جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر اسے گڈ نیوز آ جاتی ہے تو اس کے دوران عورت کے جو روزمرہ کے معمولات ہوتے ہیں، اس کی گفتگو، جو وہ سوچتی ہے، جو وہ کرتی ہے، وہ کیسی بکس پڑھی ہے، وہ کیسے ناولس پڑھی ہے، وہ کیسے ڈرامے دیکھ رہی ہے، وہ قرآن کو کتنا اپنے ساتھ، بلکہ ایک تجربہ بھی کیا گیا کہ ایک عورت جس کو مسلسل ایک ہی قاری کی آواز میں تلاوت سنا کرتی تھی اور پڑھا بھی کرتی تھی، تو جب اس کا بیبی پیدا ہوا تو بعد میں جب اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو اس کے لیے بہت زیادہ آسانی ہو گئی۔ پھر اسی طرح ایک بک ہے دا سیکرٹ لائف آف ان بورن چائلڈ، اس کے اندر انہوں نے ایک صحیح واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک عورت تھی، جب اس کو گڈ نیوز اللہ تعالیٰ نے دی تو ظاہری بات ہے کہ باہر جو لوگ ہوتے ہیں نا، نان مسلمس، وہ چیک کرواتے ہیں کہ بیٹا ہے یا بیٹی۔ اس کو جب پتا چلا کہ الٹرا ساؤنڈ سے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا کرنی، تو اس سے اس کو کیا ہوا کہ وہ پریشان رہنا شروع ہو گئی، میں نے تو بیٹا لینا تھا، یہ بیٹی ہو گئی۔ پورا جو 9 منتھس تھے اس کے ایسے کشمکش میں ہی گزر گئے۔ جب اس کی بیٹی پیدا ہوئی تو پیدا ہوتے ہی ماں نے لیڈی ڈاکٹر سے کہا کہ غصے میں کیوں ہے، اور اس نے کہا یہ تو رو رہی ہے، غصے میں بچے کے بارے میں کیا ہم کہہ سکتے ہیں غصے میں، جب وہ بیٹی بڑی ہوتی ہے تو ماں کے ساتھ اس کا کوئی اچھا رشتہ نہیں بنتا، اور وہ بڑا غصہ اور بڑا ایٹیٹیوڈ والی اس کی زندگی گزرتی ہے۔ ماں سے ایک دن تھک ہار کے پوچھتی ہے کہ تم ایسا کیوں کرتی ہو میرے ساتھ؟ اس نے کہا آپ کو تو بیٹا چاہیے تھا، میں تو بیٹی ہو گئی ہوں۔ وہ عورت کہتی ہے کہ میں نے کبھی کی بات کسی کے ساتھ شیئر نہیں کی تھی اور نہ ہی میں نے کبھی کسی کو بتائی تھی، تو مجھے اندازہ ہوا کہ میری جو فیلنگز ہیں، میری جو سوچ تھی، وہ اس میں اللہ تعالیٰ ماں کی سوچ بچے تک پہنچا دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح جو وار ہوئی، جنگ ہوئی، اس میں انہوں نے ایک انالیسس کیا، 2 ٹائپس کی پریگننٹ تھی۔ ایک پریگننٹ عورت، کچھ پریگننٹ عورتیں ایسی تھی کہ جنہوں نے اپنے حامدوں کو جنگ کے لیے بھیجا ہوا تھا، تو جب ان کے بچے پیدا ہوئے، ان کی سوچ تھی کہ چلو میرا حامد تو جنگ میں چلا گیا ہے، تو اگر وہ واپس نہیں آئے گا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد تو دینی ہے، تو یہ میرا سہارا ہوگا۔ وہ بہت پازیٹیو ان کی سوچ تھی۔ دوسری جو عورتیں تھیں، دوسری قسم کی عورتیں تھیں، ان کی سوچ تھی نیگیٹو، سوچنے لگی کہ اس کا باپ تو چلا گیا ہے تو میں کیسے اس کی پرورش کروں گی، کیسے اس کو سنبھالوں گی، کیسے اس کا خیال رکھوں گی، یعنی فیوچر کے بارے میں پہلے سے ہی نیگیٹو ہو جانا۔ اب کیا ہوا، جب ان کے بچے ہوئے، بڑے ہوئے، تو یہ دیکھا گیا کہ جو نیگیٹو سوچتی تھی، ان کے جو بچے تھے ان کے اندر نیگیٹو فیلنگ، غصہ اور چڑچڑاپن، ضد، اور کریکٹر کمزور تھا، مضبوط پرسنالٹی نہیں تھے۔ جو پازیٹیو تھے وہ بہت کانفیڈنٹ تھے اور بہت زیادہ پرسکون ان کو دیکھا گیا، اور ان کی پرسنالٹی کو بڑا مضبوط دیکھا گیا۔ تو اسی طرح بہت سے اس پر آپ ریسرچ کریں تو آپ کو بہت سی چیزیں مل سکتی ہیں۔ کنکلوژن یہ ہے کہ جو پریگنینسی کے ڈیز ہوتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے تو چوز ہم نے پڑھا، چوائس ہماری کیسی ہونی چاہیے، اس کا بہت اہم کردار ہے۔ اس کے بعد اگر وہ ہمارا کردار اچھا ہو جاتا ہے، اللہ کرے آپ سب کو اللہ تعالیٰ اچھے آپ کے نصیب کرے، اور آپ کا لائف پارٹنر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جاننے والا ہو، حدود کو جاننے والا ہو۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ خوشخبری عطا کر دیتے ہیں تو اس کے بعد اگلا کام ہوتا ہے، ماں نے اس کو جگہ دی ہوتی ہے، باپ کے نطفے کو ماں نے جگہ دی ہوتی ہے، اس نے اس کو پالنا ہوتا ہے، پرورش کرنی ہوتی ہے اس کی، اور وہ 9 مہینے اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ طبیعت خراب ہے تو اس طبیعت کی خرابی میں کچھ بھی کرنے، اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے بہت سی خواتین کو دیکھا گیا ہے موبائلز پہ بے مقصد چیزیں دیکھتے رہنا، اور پھر اسی طرح بہت ایسی خواتین ہیں جو بڑا
सोचती हैं कि अच्छा इसका क्या होगा, मतलब फ्यूचर की बहुत सी चीजें सोचना शुरू कर देना नेगेटिव उसका। कुछ लोग तो बच्चे अब नॉर्मल पैदा हो जाते हैं माँ बाप माँ की टेंशन्स की वजह से। इसलिए कंप्रोमाइज बाकियों को भी करना चाहिए, वक्त में उसको थोड़ा सा सुकून देना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ औरत का अपना कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग हो। जितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, अब ये तो नहीं है कि आप प्रेग्नेंट हैं तो दुनिया की हर चीज आपके लिए बहुत वैसी हो जाएगी जैसे आप देखते हैं सोशल मीडिया पे। वो बस देखना होता है, जिंदगी वैसे ही होती है, प्रॉब्लम्स वैसे ही आती हैं, तकलीफें वैसी ही आती हैं। औरत का काम है कि उसने उसको कैसे मैनेज करना है। ये मत सोचे कि दूसरे सारे आकर आपकी खिदमतें शुरू कर देंगे, आपके आगे पीछे आपकी छोटी-छोटी बात का ख्याल रखेंगे। उसके लिए आपने दुआ करनी है। आप कह तो नहीं सकते ना किसी को, लेकिन आपका अपना क्या होना चाहिए कि अपना किरदार मज़बूत हो, अपने अंदर खूबियाँ हो। मुझे वाक़या याद है कि एग्ज़ैक्ट नाम नहीं याद कि एक दफ़ा एक औरत एक इमाम के पास आई और उन्होंने आकर कहा, बेटा उनका पैदा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि ये अभी पैदा हुआ और साथ कहा कि ये इसको इसकी तरबियत आपने करनी है। उन्होंने कहा, बीबी आप बहुत लेट हो गई हैं, आपको 9 माह पहले आना चाहिए था। यानी इसकी पैदाइश से पहले आपकी तरबियत की ज़रूरत थी, आपकी तरबियत होती तो आप पूरे 9 महीने इसकी तरबियत करती और फिर अब इसकी तरबियत, यानी आपने जब बीज ही सही नहीं बोया, तो फिर फल जब पौधा निकलना शुरू हो गया, तो बीज पे जाके काम तो नहीं होगा। तो बीज का बहुत हद तक किरदार होता है। तो कंक्लूजन यानी हमें सीखने को क्या मिलता है इससे कि जो निकाह के अंदर हम चूज़ करते हैं एक हमसफ़र को, तो दीनदार हमसफ़र से निकाह करने का फ़ायदा ये होता है कि औलाद का बीज इस्लामी परवरिश के साए में बोया जाता है, नेक नस्ल परवान चढ़कर आपके लिए सदका जारिया बन जाती है। सिर्फ़ बेहतर पार्टनर चूज़ करने का हमें जो फ़ायदा हासिल होता है, ठीक है? तो किसी भी एक बंदे को सोचकर सिर्फ़ उससे अट्रैक्ट हो गए। आज की लड़कियाँ क्या करती हैं, अच्छा वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, यानी आप उसके बारे में जानते नहीं। अल्लाह ताला से ना दुआ किया करें, आप तो नहीं जाकर किसी के दिलों को देख सकते ना। अब आप यही सोचेंगे कि हमें चूज़ करना है, हमें कैसे पता होगा फलाँ बंदा कैसा है, कैसा नहीं। तो आप दुआ करें बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला से, या अल्लाह हम नहीं जानते, हमें नहीं पता कि हमारे लिए जो तुमने हमसफ़र रखा है, वो कैसा होगा, उसके अंदर क्या, तो ना हम लोगों को बता सकते हैं सब बातें, तो अल्लाह को तो बता सकते हैं। तो जब बच्चा जवान होना शुरू हो जाता है ना, यानी आप मैट्रिक, अब तो मैट्रिक से पहले ही 8th क्लास के स्टूडेंट्स तो अभी तो बच्चों को ही समझें कि ऐसी अट्रैक्शन लोग सामने लेके आते हैं कि साथ ही जो है ना बच्चों के अंदर ख़्वाहिशात आना शुरू हो जाती हैं। जैसे ही फीलिंग्स आना शुरू हो जाए जवानी की, दुआएँ करें अपने लिए, इतनी दुआएँ करें। कल ही मेरी एक लड़की से, बल्कि मैं अपने स्टूडेंट्स को अक्सर ये कहती हूँ कि आप अपने लिए बहुत ज़्यादा दुआ किया करें। इसका इतना फ़ायदा होता है कि इंसान सोच भी नहीं सकता, सारा फ़ायदा ही दुआओं का होता है। अल्लाह ताला खुद हमारे लिए इंतख़ाब करते हैं। अल्लाह की तरफ से हमारी मदद होती है, हम किसी को कुछ नहीं बता सकते। हमारी और हमारे पेरेंट्स की सोच ही मैच नहीं होती, तो जब सोच नहीं मैच होगी, तो चॉइस कैसे मैच होगी? तो ये काम अल्लाह का है। आप लोगों के आगे बिलकने की बजाय रब के साथ इतना अच्छा ताल्लुक जोड़ें कि वो रब आपको कभी ज़ाया नहीं करेगा। अल्लाह अपने बंदे को जो उसके साथ रोज़ आके मिलता है, जिसकी उसके साथ अच्छी ख़ासी पहचान बन गई है, अल्लाह अपने बंदे को ज़ाया नहीं करते, यकीन रखें। इतना बिलक कर अल्लाह से माँगे इस मामले में, ये इतना इम्पोर्टेंट काम है कि हम इसको किन चीज़ों में ज़ाया करते हैं, शॉपिंग्स की सोच रख कर, और बस पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, उसके पास माल है तो अट्रैक्ट हो गए हैं, यानी इन सब चीज़ों को हमने अपने लिए अट्रैक्शन बना लिया। सबसे पहले तो हमें अपनी सोच चेंज करनी है कि अपने लिए दीन को प्रायोरिटी बनाना है। दुआ कैसे करें? मैं एक तरीका कहीं पढ़ा था और अल्हम्दुलिल्लाह इसको जब से मैंने फ़ॉलो किया, तो मुझे इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद व समरात जो है नज़र भी आए।
کہ یہ ہے کہ آپ جب دعا کر رہے ہیں نا، خاص طور پہ اس موضوع پر یا اس چیز کی دعا کرتے ہیں اپنے پارٹنر کی، تو اس طرح سے آپ نے دعا کرنی ہے کہ آپ سمجھیں کہ آپ ایک سمندر میں کھڑے ہیں، تو کسی نے آپ کا منہ پکڑ کر پانی کے اندر ڈال دیا ہے. اب پانی سے سانس بند ہو رہا ہے نا، پانی سے نکلنے کے لیے آپ ہاتھ منہ مارتے کتنے زور سے بچانے کے لیے خود کو. اسی طرح یہ شدت آنی چاہیے کہ آپ امیجن کریں کہ اگر اللہ میرا پارٹنر ہی اچھا نہ ہوا، جیسے ہی آپ کے اندر یہ سوچ آئے آپ کی سانس اکھڑ جانی چاہیے. تو اتنا ضروری، یعنی آپ کی زندگی کا نیا چیپٹر ہے، تو اس چیپٹر کو سٹارٹ کرنے میں اس یونٹ کا نام ہی اچھا نہیں ہوگا، تو اس کے اندر جو آپ مواد لکھیں گے، کانٹینٹ لکھیں گے، وہ تو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہوگا. تو ٹاپک از یور ہسبینڈ. تو ٹاپک اچھا ہوگا تو نیچے کانٹینٹ بھی اچھا ہوگا. آگے اس باب کے اندر مزید جو موضوع ہے وہ اس سے ریلیٹ کریں گے. تو جب ہمارے ٹاپک ہی غلط ہیں، جب ہمارے ٹاپکس ہی ہماری اچھی نہیں ہیں، تو پھر یا اللہ میں کیا کروں گی. تو جیسے یہ سوچ آئے، آپ کی سانس اکھڑنی چاہیے اور آپ بلک کر، رو کر، تڑپ کر اللہ سے مانگے. جب تک تڑپ نہیں پیدا ہوتی نا، دعاؤں کے اندر تاثیر نہیں آتی. تو دعائیں تقدیر سے ٹکراتی ہیں اور دعا غالب آ جاتی ہے. لیکن وہ دعا جس کے اندر اخلاص، جس کے اندر وزن ہو، تو ہم نے اپنی دعاؤں کو وزنی بنانا ہے انشاءاللہ. بالکل بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے. تو آپ جو کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، تو بس یہی کریں کہ دعائیں کریں اور ساتھ ساتھ تھوڑی سی اپنی سوچ آہستہ آہستہ شیئر کیا کریں، جو آپ سیکھتے ہیں اپنے پیرنٹس کو، بلکہ آپ ان کو اس کے ساتھ جوڑیں تاکہ ان کو اندازہ ہو جائے کہ یہ چیزیں کتنی ضروری ہیں. ان کے اندر شعور پیدا کرنے کی کوشش کریں. جی اکرم مشتاق، آپ اس پہ تھوڑا سا بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ہم سفر دیندار نہ ہو تو بعد میں چانسز ہوتے ہیں کہ ہم ان کو خود کوشش کر کے دیندار بنا کر یہ سوچ کے ساتھ ہم کسی کو چوز کر لیں، جیسے کچھ لڑکیاں کہتی ہیں نا کہ وہ مجھے بہت پسند ہے لیکن اس کے اندر یہ خامی ہے، تو کوئی نہیں ہے، ہم ٹھیک کر لیں گے. تو کیا یہ رسک لینا چاہیے ہمیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا، یہ جو بات کری ہے نا رسک کی، تو اکثر میں دیکھتی ہوں لڑکیوں کو بات کر رہی ہوتی ہیں اس پہ کہ اچھا لڑکا اس طرح کا چوز کرنا چاہیے، اس طرح کا ہو، اور رسک نہیں لے سکتے ہم، یہ بات ہوتی ہے. تو میں کہتی ہوں کہ اب ہم نہیں جانتے کسی بھی انسان کو فلی طور پر جب تک ہم اس سے ملتے نہیں ہیں. وہ جب تک ہم اسے پراپرلی نہیں ملتے وہ ہمیں اپنی اچھی سائڈ ہی دکھاتا ہے. ٹھیک ہے، جو اس کی پازیٹیو سائڈ ہے وہی وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ دکھائے. ہمیں صرف یہ دیکھنا چاہیے جو قرآن حدیث کے مطابق ہے کہ ایک لڑکا جو ہے وہ دیندار ہونا چاہیے. ادھر سارے کہتے ہیں نا کہ نہیں مولوی تو ایسے ہی ہوتے ہیں، مولوی یعنی کہ رنگین مزاج ہوتے ہیں، اور وہ آج کل کے جو مولوی ہیں وہ ان سے تو نہ ہی بندہ شادی کرے تو اچھی بات ہے، دس اینڈ دیٹ، یہ باتیں ہوتی ہیں. تو میں کہتی ہوں کہ فرسٹ چیز جو آپ کو دیکھنی چاہیے نا وہ یہ ہے کہ لڑکا دیندار ہو. باقی ساری چیزیں بعد میں آ جاتی ہیں، کیونکہ اگر
کوئی لڑکا جو ہے وہ دیندار ہوگا، قرآن کے ساتھ اٹیچ ہوگا، تو اس کو اس میں اگر کوئی خامی بھی ہے تو اس کو قرآن و حدیث کے حوالے سے بات سمجھانا آسان کام ہوگا نا، اور اس کو بات سمجھائی جا سکتی ہے، بجائے اس کے کہ لڑکا جو ہے وہ قرآن کے ساتھ اٹیچ نہ ہو بلکہ دنیا کے ساتھ جڑا ہو، اس کو بات سمجھانا مشکل ہے۔ جو پہلے ہی دین کے ساتھ جڑا ہو اس کو بات سمجھانا آسان کام ہے، اور پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، سب میں کوئی نہ کوئی خامی ہوتی ہی ہے، تو ہم میں بھی خامیاں ہیں، اگلے میں بھی ہو سکتی ہیں، تو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے، اور یہ خامیوں کے بات آپ ساتھ۔ نے بالکل کہی کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں نا، غلطیاں ان سے بھی ہو جاتی ہیں، فرشتے سے تو نہیں ہم نے شادی کرنی نا، لیکن یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں تو اس بات کا وہ مذاق نہیں اڑاتے، یعنی اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور اپنی اس کمی کو دور کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اب دوسرا بندہ ہے، اس کو جس کو قرآن کی محبت ہی نہیں ہے، جس کو اللہ کے نبی کی بات کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کی بات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے وہ کتنی بابرکت ہو سکتی ہے، تو وہ تو سمجھیں جو کانوں سے گزار دے گا۔ تو بہت کا ایک یہ بیسٹ پوائنٹ ہے کہ آپ اس چیز کو دیکھیں کہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ جی، اور ویسے کپلز اس طرح دیکھنے کو ملتے ہیں نا جو دیندار نہیں ہوتے، اگر عورت کوئی بات کر دے تو آگے سے وہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بڑی آئی دیندار عورت ہے، اس کو بڑا پتہ ہے، دس اینڈ دیٹ۔ اگر ظاہر سی بات ہے وہ دین سے جڑا ہوگا تو اس طرح کے تانے تو نہیں دے گا نا، ایٹ لیسٹ۔ مجھے بھی تانے مل جاتے ہیں کہ آپ اپنی کام کریں، یعنی ہماری زندگی ہے اور ہم اپنے مطابق گزاریں گے۔ تو دوسرا کہ بعض بات جب لوگ کہتے ہیں تو جو لوگ نہیں سمجھتے وہ آگے سے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہو تو آپ کے اندر یہ بھی کمی ہے، یہ بھی کمی ہے۔ تو جو بندہ سمجھدار ہو، اللہ تعالیٰ کا ہو، مطلب دین دار کو آپ سمجھیں کہ پریکٹیکل مسلم ہو، ٹھیک ہے۔ بعض کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں نا کہ جو سب کچھ جان کر بھی پریکٹیکل نہیں ہوتے، تو اس سے بھی تھوڑا سا ہمیں ہو جاتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ اب آپ کوئی موم بتی لے کر، شمع لے کر ڈھونڈیں گے تو نہیں ہے، کیونکہ یہ کھوئی ہوئی چیز ہوتی ہے اور یہ بہت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ سے شدت کے ساتھ دعائیں کریں، اور کبھی کبھی جب آپ پریشان ہوں اس حوالے سے صدقہ دیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے انشاءاللہ بہت سی آسانیاں پیدا کریں گے۔ تو دعا جو آپ نے آج کل پڑھنی کرنی ہے، پڑھیں گے نا؟ کوشش کریں گے دعا پڑھنے کی؟ جو دعا آپ نے پڑھنی ہے تو وہ ابھی سے سٹارٹ کرنی ہے، یہی ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اس کا ترجمہ بہت پیارا ہے کہ اے رب ہمیں نیک ساتھی عطا کر، نیک اولاد عطا کر، اتنی نیک، اتنی اچھی ہو، قرۃ اعین، جو ہماری آنکھوں کی کولنس ہو، ٹھنڈک ہو، سکون ہو۔ اب دیکھیں اس میں کچھ بھی نہیں ہم اللہ سے مانگ رہے، اب دیکھیے سکون، اللہ کو بھی تو پتہ ہے نا ہمارا سکون کس چیز میں ہے۔ تو آپ اپنے لیے ایک چیز بس، یا اللہ میرا ہم سفر ایسا ہو جس کے ساتھ زندگی گزار کر میں پچھتاوے میں نہ جاؤں، میں خوش رہوں، میں سکون میں رہوں، اور وہ تیرے تیرے احکامات کی بغاوت کرنے والا باغی نہ ہو۔ مجھے اس کو دیکھ کر ہمیشہ آنکھوں کو سکون ملے، اور یہ اس سکون کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ کا کام ہے کہ اس نے ہمارے سکون کے لیے کیسی کیسی پروڈکٹ تیار کرنی ہے۔ بڑی پیاری چھوٹی سی دعا کہ اللہ بس مجھے سکون چاہیے، میرا ہسبینڈ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ اب یہ ہوتا ہے کہ شادی کے بعد جب وہ آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہوتا تو پھر دوسروں کی اٹریکشن کی وجہ سے دوسری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتے ہیں، اور اپنی چیز پاس ہو کر بھی آنکھوں کی آگی بنتی ہے۔ تو آنکھوں کے لیے گرمی کا سبب دیکھنا بھی کچھ لوگ پسند نہیں کرتے، اتنی زیادہ نفرت ہو جاتی ہے۔ بعض کیسز میں لوگ شیئر کرتے ہیں کہ ہم دیکھنا بھی نہیں چاہتے۔ ظاہر بات ہے غلطیاں تو ہوتی ہیں، لیکن اس حد تک رشتہ چلا جاتا ہے۔
اس لیے یہ دعا پھر اس میں آگے اپنی اولاد کے لیے بھی ہے، قرۃ اعین. پھر اگلی جو ہے وجعلنا للمتقین اماما، یعنی پرپز لیس نہ ہو، یا اللہ متقی لوگوں کے لیڈرز ہوں، میرا جو ہم سفر ہے وہ بھی لیڈر ہو اور میرے بچے بھی لیڈر ہوں. تو اتنی خوبصورت دعا یہ ہے، اور آپ پڑھیں اس میں آپ ایک پرپز بھی بتا رہے ہیں اللہ کو کہ وہ بندہ بس عام سے زندگی جینے والا نہ ہو، اس کے پاس ایک مقصد ہو، ٹارگٹ سیٹ کیے ہوں اس نے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے ان کی روحانیت، اس کے ساتھ جو گزرے ہوئے اچھے لمحات ہیں اس کو بھی کولنس کے لیے مانگا ہے. انشاءاللہ اللہ دعا ضرور قبول کریں گے. آپ کسی بھی ایج میں ہیں، آپ 15 میں ہے، 14 میں ہے، 20 میں ہے، 21 میں آپ کی شادی بھی ہو گئی ہے نا، پھر بھی یہ دعا آپ مانگے. جو اللہ نے عطا کیا ہے اللہ اس کے اندر روحانیت پیدا کر دیں گے انشاءاللہ. اور بھی بہت سی دعائیں، لیکن آج آپ نے اپنے لیے آج سے یہ دعا شروع کر دینی ہے، چلتے بیٹھتے اٹھتے پھرتے. اور ایک تو لاشعوری طور پر ہم دعائیں مانگتے ہیں نا، ایک شعوری طور پر آپ نے دعا مانگنی ہے. بہت جب بھی آپ کو یاد آئے کہ میری شادی ہوگی، جیسے اکثر رات کو سوتے ہوئے یاد آتا ہے اور پھر ہم سپنوں میں چلے جاتے ہیں اور پھر پتہ نہیں کیا کیا سوچتے ہیں، تو بہت زیادہ سوچ لیتے ہیں، ایکسپیکٹیشن لیول اتنا بڑا کر لیتے ہیں، ایسے ہوگا ایسے ہوگا، پھر کچھ بھی نہیں ہوتا. تو پھر بڑی طرح بری طرح سے ٹوٹنا پڑتا ہے، اور ان کو قصور دوسروں کا نہیں ہوتا، ہمارا ہوتا ہے، ہم نے کیوں ایکسپیکٹیشن لیول بڑا کیا تھا. جب بھی یاد آئے میری شادی ہونی ہے تو کیا کرنا ہے کہ آپ نے فوراً سے اللہ سے شدت والی دعائیں کرنی ہے، یا اللہ شادی تو ہونی ہے لیکن مجھے یہ کوالٹیز چاہیے، مجھے سکون چاہیے، مجھے اطمینان چاہیے، میری زندگی کا چیپٹر بڑا پیارا ہو، میں اس رشتے کو انجوائے کر سکوں، میں دنیا کی سب سے اچھی نیک بیوی بن سکوں. صرف بندے کے لیے دعا نہیں کرنی، ہاون کے لیے نہیں کرنی، اپنے لیے بھی کہ یا اللہ مجھے اتنا پاکیزہ بنا دے، اتنا پاک بنا دے کہ جب میں آگے میری پاکیزگی کے مطابق تو میرے لیے چوز کریں. اپنی تربیت اتنی اچھی کریں کہ اللہ کو آپ کے لیے عام بندہ اچھا ہی نہ لگے، اللہ آپ کے لیے خاص ڈھونڈ کے لائے. تو خاص بنیں گے تو خاص نہیں لگا نا. پاکیزہ کے لیے پاکیزہ ہے تو خود کو پاک کرنا ہے ہر طرح سے، ہر بری عادت سے، اور پھر اپنے ہم سفر کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی بہت سی دعائیں کرنی ہیں انشاءاللہ. اللہ آپ سب کے مقدر کو روشن کرے اور سکون والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.